ایران میں جاری شدید عوامی احتجاجات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا معاشی قدم اٹھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اس پر امریکہ کی جانب سے 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا۔ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں مظاہروں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن میں ہلاکتوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور حتمی ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ فیصلہ ایران میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ایران سے پہلے ہی امریکہ پابندیوں کی زد میں ہے اور اس وقت اس کی زیادہ تر تیل کی برآمدات چین کو ہوتی ہے، جبکہ ترکی، عراق، متحدہ عرب امارات اور بھارت بھی اس کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں شامل ہیں۔ دوسری جانب ناروے میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ایران ہیومن رائٹس کے مطابق ایران میں جاری احتجاجات کے دوران اب تک کم از کم 648 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 9 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ہزاروں افراد زخمی اور تقریباً 10,000 کے قریب گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی 4 روزہ بندش کے بعد باعث اصل ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق یہ تعداد 6,000 سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ ایرانی حکومت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں سرکاری حمایت یافتہ ریلیاں نکالیں، جن میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ان ریلیوں کو اس بات کا ثبوت قرار دیا کہ احتجاج ناکام ہو چکے ہیں اور ان کے پیچھے غیر ملکی دشمنوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ایسے ممالک ہیں جو اس وقت ایران کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ تو براہ راست 2 بار سے زیادہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہیں وہ آپسی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ خامنائی جو 1989 سے اقتدار میں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرے امریکہ کے لیے ایک واضح انتباہ ہے۔ انہوں نے چیلنج کر دیا کہ امریکہ چاہے کچھ بھی کر لے، ایران کے اندر وہ بغاوت پیدا نہیں کر سکتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلبیاف نے تہران میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس وقت 4 محاذوں پر جنگ لڑ رہا ہے: معاشی، نفسیاتی، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ عسکری محاذ، اور اندرونی طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ، جس سے ان کی مراد احتجاجی تحریک ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران اسے ناقابل فراموش سبق سکھائے گا، کیونکہ عراق جس طرح سے عراق کو لیٹر لکھا اور اپنے جتنے بھی محاذ ہیں ان کو ایکٹیو کیا ایران نے، اور اس وقت 4 محاذ پہ جنگ بھی لڑ رہا ہے ایران اکیلا، اور کئی پابندیاں بھی ایران پر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اپنی جو قابلیت ہے، طاقت ہے، وہ اس کا پرزور مظاہرہ کرے گا، اور اس بار امریکہ اور اسرائیل اور جو بھی ایران کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں گے یا رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں ناقابل فراموش سبق سکھایا جائے گا۔ ادھر امریکی تنظیم نے اندیا دیا ہے کہ فوجی آپریشنز بشمول فضائی حملے اب بھی زیر غور ہیں، اگرچہ ترجیح سفارتی حل کو دی جا رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی حکام پس پردہ مذاکرات کے لیے رابطے میں ہیں، جبکہ عوامی بیانات اس کے برعکس ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی جنگ نہیں چاہتے، مگر ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی جو ان کے خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو ویٹکوف کے ساتھ رابطے میں احتجاج سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے جاری ہیں۔ سابق ایرانی شاہ کے بیٹے اور جلا وطن رہنما رضا پہلوی نے سابق ایرانی شاہ کے بیٹے اور جلا وطن رہنما رضا پہلوی نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دنیا کو دھوکہ دے کر ایک بار پھر مذاکرات کا تاثر دنیا چاہتی ہے۔
جبکہ عوام کے خلاف ظلم کی تمام حدیں پار کر چکی ہیں۔ یورپی یونین نے ایرانی مظاہرین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے مزید پابندیوں پر غور شروع کر دیا ہے، جبکہ یورپی پارلیمنٹ نے ایرانی سفارتکاروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے سفارتکاروں کو تہران میں طلب کر کے احتجاجی مظاہرین کی حمایت واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ تاہم فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے ریاستی تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو ان کی مذمت کی ہے ایمینوئل میکرون نے۔ روس نے ایران کے حق میں بیان دیتے ہوئے احتجاجات میں غیر ملکی مداخلت کے الزامات کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ایران کے اندر ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری سازش ہے تاکہ وہاں پہ رجیم چینج کیا جائے، اسلامی حکومت کو ختم کیا جائے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم ایران کی ایک شدید داخلی اور خارجی دباؤ کا شکار ہے اس وقت، عوامی احتجاج، عالمی پابندیاں، سفارتی تناؤ اور فوجی دھمکیاں، یہ سب مل کر ایرانی نظام کو اس کے حالیہ دور کے سب سے خطرناک مرحلے میں لے جا رہے ہیں، جہاں آنے والے دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ جنگ جو ہے وہ ایران کے سر پہ کھڑی ہے، اور ویسے بھی مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت وہ بھٹی کی طرح جھلس رہا ہے۔ غزہ میں لگاتار جو ہے اسرائیل جو ہے وہ جنگی قانون کی جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں وہ کر چکا ہے، اور اسے کوئی بھی طاقت جو ہے اس کو روکنے میں ناکام ہوئی، کیونکہ امریکہ اس کے پشت بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور یورپ کے کئی ممالک جو ہیں اب وہ اسرائیل کے خلاف بھی ہیں۔ لیکن ایران وہیں اتنی پابندیاں جھیلنے کے باوجود بھی اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تاکہ وہ مظلوم کی جو ہے وہ آواز بن سکے۔